جب ہم بنو امیہ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، بنو امیہ کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو کچھ بیوٹی پارلر کے مفتی صاحبان وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہیلو، نمستے، السلام علیکم، ست سری اکال، یا علی مدد، کیا حال ہے گائز؟ آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ تو مفتی فضل ہمدرد نے ڈائریکٹ رپلائی کرا ہے مفتی طارق مسعود کو۔ اب کیا کر دیا مفتی طارق مسعود نے یار، لٹرلی اس کے اوپر ویڈیوز بنتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اس چینل کے اوپر میں کافی سارا ویڈیوز بنایا ہوا ہے مفتی طارق مسعود کے اوپر میں، بیکاز یہ اس طرح کا مولوی ہے، بہت عجیب و غریب باتیں کرتے رہتا ہے، اپنے من سے ہی ڈیفرنٹ نئے رولز لے کر آتے رہتا ہے اسلام کے اندر میں کہ بھیا یہ کرنا صحیح ہے، یہ کرنا غلط ہے، کچھ بھی رولز لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر لگاتار ویڈیوز بنتے رہتے ہیں۔ کوئی ان کو ٹک ٹاکر مفتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بہت الگ الگ نام ہے اس کے۔ تو اس بار ہی مفتی فضل ہمدرد سر نے رپلائی کرا ہے طارق مسعود کو۔ تو لیٹس سی بھیا، اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو بھی بات کریں گے اس بار کیا نیا کارنامہ کرا ہے اس مفتی طارق مسعود نے۔ So without any wasting time start کریں گے ریاکشن ویڈیو کو۔ So let's go and check this۔ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، انہیں اہل البیت کے فضائل نظر نہیں آتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تعریف آپ نے کی ہے، جو آپ کے بابوں نے کی ہے یہ تعریف، اس میں آپ نے جس کو فٹ کیا آپ کس طرح سے اس میں فٹ کرتے ہیں، فٹ کر کے دکھائیے گا مجھے اس میں۔ قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے جس طرح، اور اسی طرح آپ نے اہل البیت علیہ السلام کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم بنو امیہ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، بنو امیہ کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو کچھ بیوٹی پارلر کے مفتی صاحبان وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ ہر وقت اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ کیوں لوگ جو ہے بنو امیہ کے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ بتانے میں کہ جی بنو امیہ نے یہ کیا، کیوں آپ ان پرانے مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آپ بنو امیہ اور بنو عباس کے ان واقعات کو بیان کرتے ہو جو انہوں نے اہل البیت کے ساتھ کیے۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے، بلکہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ شکوہ اور بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان مسائل کو آج ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں یہ مسائل بتانے کی، یا ان کے سامنے ان واقعات کا ذکر کرنے کی، بھائی وہ پچھلے زمانے میں ہو گیا، بات ختم بات۔ تو میں ان مفتی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ تاریخ کے اوپر مبنی ہے، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے تھی۔ علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اگر آپ نے کتاب الفوز الکبیر ہی پڑھ لی ہوتی تو اس میں اصول تفسیر کے اندر کہ تفسیر کے اصول کیا ہے یہی بیان کیا ہے کہ پچھلے زمانے کے جو واقعات ہیں یہ قرآن مجید کا ایک، اس کو سمجھے بغیر، ان کو اس کا احاطہ کیے بغیر ایک شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ کیوں بیان کر رہا ہے؟ علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں۔ آپ ویسے تو بہت علماء کے نام لیتے ہیں، بھائی وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ مومنوں کو تسلی ہو کہ ظالموں کا انجام ان کے سامنے بیان ہو، اور ان کے اس سے مومنوں کے دلوں کو تقویت بھی ملے گی، تسلی بھی ملے گی کہ ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے ظالم کا، اور مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مدد کے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ کے لیے پروردگار نے دریا میں راستے بنا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا تسلی ہو مومنوں کو، اور ظالموں کا انجام۔ تو یہ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنے کی، بنو امیہ کے پول کھولنے کی، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی۔ اچھا، میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو یہ بھی شکوہ ہے کہ لوگ ہر وقت اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ شکوہ کر رہے ہیں مولوی صاحب۔ میں ان سے کہتا ہوں اول تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے، آپ کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا، بھائی اچھا کام کریں نا، ہر وقت اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے تھے کہ اہل بیت کے فضائل، استغفر اللہ،
یہ بیوٹی پارلر کے جو مولوی صاحب ہیں جو سرخی پاؤڈر لگا کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اہل البیت علیہ السلام کی فضائل، ایک تو ان کو شکوہ یہ ہے کہ ہر وقت لوگ بیان کرتے ہیں، اور انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کے سامنے اہل البیت کی فضائل بیان کریں۔ مولوی صاحب اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید بھی آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن مہجور ہے، آپ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، آپ کے پورے فرقے نے۔ جس طرح مدرسوں کے اندر آپ قرآن کو وقت نہیں دیتے ہیں، بس تھوڑے سے جو ہے وہ نصاب کے اندر ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کے امتحان دیا ہوا ہے نمبر بنانے کے لیے، جو آپ نے چند آیتیں رکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے جس طرح، اور اسی طرح آپ نے اہل البیت علیہ السلام کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ حدیث الثقلین آپ کے سامنے ہے، میں اس کا شکوہ کیوں کر رہا ہوں کہ حدیث الثقلین آپ پڑھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اپنی امت سے کہا، یہ فضائل نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری اولاد ہے، انہیں خوب پاک و پاکیزہ بنا دے؟ کیا یہ نہیں فرمایا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، ویسے آپ بہت روایت اور حدیثوں کا بیان کرتے ہیں نا کہ جی ہم حدیثوں پہ چلنے، سنت پہ چلنے والے، یہ سنت آپ کی صرف مسواک اور مونچھیں کترانے کے اوپر اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر ہے، باقی اس کے اوپر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن مبارک وہ بالکل سلم اور سمارٹ تھے، بالکل برابر تھا، کوئی آگے نہیں نکلا ہوا تھا۔ یہ سنت کے اوپر نہیں چلتے ہیں آپ، یا اس طرح کی سنتیں کہ جس میں آپ کو بڑی یہ بناوٹی تعجبک اجسامہم، کہ جسم بڑے بھلے دکھائی دیتے ہوں، یہ صرف سنتیں سفید کپڑا پہننا، یہ سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حق بات بیان کرو، کہ بادشاہ کے ظالم ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے تم نے سچ بولنا ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ نہیں ہے، یہ بھی تو حق ہے، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، فرمان ہے۔ تو انہوں نے قرآن مجید بھی چھوڑا ہوا ہے، کہ تبھی تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جناب پہلے جو ہوئے واقعات ہیں بنو امیہ کے مظالم میں، اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ قرآن میں تدبر کرتے انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن تو اس کا تہائی حصہ پچھلے واقعات ہی بیان کرنے کے اوپر ہے، اور انہیں احسن القصص کہہ رہا ہے، واقعات بیان کر رہا ہے۔ اور یہی تو مشرکوں کا اعتراض ہوتا تھا، قریش والوں کا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلوں کی کہانیاں بیان کرتے، قریش کا مشرکوں کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا مولوی صاحب کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں پچھلوں کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے دلوں کا زنگ تھا جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے۔ آج ہمارے ان مولویوں ناسبیوں کے دلوں پر کس چیز کا زنگ ہے؟ کس چیز کا زنگ ہے؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، انہیں اہل بیت کی فضائل نظر نہیں آتے، تبھی یہ شکوہ کر رہے ہیں کیوں تم ہر وقت اہل بیت کرتے رہتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہ شکوہ کر رہے ہیں مولوی صاحب ہم سے۔ آپ ان کی وائس سن رہے ہیں نا، یہ انہی کے الفاظ ہیں، یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں ہر وقت اہل بیت کی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت کی فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم انہی کی زبان میں کہتا ہوں کہ فلرٹ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، یہ فلرٹ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں ان کو، یا ہم اب میں جس طرح ممبر پہ یہ بولی بولتے ہیں وہ تو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ اب بنو امیہ نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ہمارے ان سے اللہ واسطے بیر ہے اور ہم ان کی دشمنی میں یہ سارے بیان کرتے ہیں؟ مطلب ہمارا ان کے ساتھ کوئی پلاٹ کا مسئلہ تھا، کوئی جائیداد کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس نے میرے کوئی بندے مار دیے ہیں، میرا یعنی ہم لوگ کیوں بیان کر رہے ہیں بنو امیہ کے مظالم؟ اس کیا وجہ ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے کے جو فرعون تھے یا گزشتہ واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، قرآن سے سوال کرو نا کہ قرآن وہ کیوں بیان کر رہا ہے، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو جو اس دور کے اندر ہوا بنو امیہ کے دور میں کہ اوزاعی جیسا امام وہ کہتا ہے کہ ہم سے طلاق اور عتاق کے اوپر قسمیں لی گئی کہ علی کو منافق کو، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ لکھتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اوزاعی کہ جب تک ہم نے علی کو منافق نہیں کہا ہمیں وظیفے نہیں دیے گئے، ہم سے یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی بنو امیہ کے زمانے کے اندر۔ اور یہ بھی لکھا ہے امام ذہبی نے کہ جس کا نام علی ہوتا تھا اس کو مار دیا کرتے تھے۔ حجر بن عدی کی شہادت کیوں ہوئی؟
ہاتھ باندھ کر اس طرح پیچھے ہاتھ باندھ کر گردن اڑائی گئی، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، صرف اس بات کے اوپر کہ وہ مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، صفین اور نہروان میں ان کے خلاف کھڑے ہوئے، جمل میں وہ مولا علی کے ساتھ تھے، حجر بن عدی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا بہانہ بنا کر۔ پھر یزید نے جو کچھ کیا، واقعہ حرہ، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے ہیں، انہوں نے لکھی ہے یہ باتیں ساری۔ تو ان مفتی صاحب اپنے کو چاہیے کہ اپنے جو اکابرین ہیں ان کو تو کم از کم پڑھ لیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ جو قاری محمد طیب صاحب نے یزید پلید لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ قاری محمد طیب صاحب نے یہ رسالہ کیوں لکھا؟ تو جناب مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ان سے بھی تو پوچھئے، جا کے ان کی قبر پہ کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے کہ جناب آپ نے کیوں ہمارے لیے یہ سارا مسئلے بنا کے گئے ہوئے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے اور ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ جس سے المفند تمہارے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے نا یہاں پہ آ کر، جواب نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ المحند کا کوئی جواب دے سکے۔ تو صالحین کا قتل ہوا، انسانوں کو غلام بنایا گیا، قتل کیا گیا، جس طرح مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، نمک جس طرح جو ہے نا وہ پانی میں گھل مل جاتا ہے، اس طرح اس کو بالکل ملیا میٹ کر دے کہ جو مدینہ والوں کو ستاتا ہے۔ کس نے ستایا مدینہ والوں کو؟ دو حملے ہوئے مدینہ کے اوپر، ایک یزید کے دور میں اور ایک اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک اس سے پہلے بھی ہو چکا، اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ پڑھیں گے الیاذ باللہ، آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانپ اٹھیں گے کہ اچھا یہ ہوتا تھا، اس دور کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اب ہم ان کو یہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ وہی ہے وہ دین کے معاملات ہیں کہ ہم اس کو حق سچ سمجھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ السابقون الاولون کے جو دشمن تھے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، ہم تو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ کس نے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ اصل دفاع تو ہم صحابہ کرام کی، اصل جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں۔ ناسبی جو اپنے آپ کو صحابہ کے وکیل بنا کے پیش کرتا ہے، وہ صحابہ کا وکیل نہیں ہے، وہ ان کے وکیل بنے ہوئے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ تو ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، حق اور باطل آپس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اور آج جو یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر اسلام کے نام کے اوپر، یہ کس زمانے میں شروع ہوئی؟ اس کا پوری آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جنہوں نے نام اسلام کا لیا اور کام سارے کے سارے وہ کیے کہ جس سے یعنی ظلم کے اوپر مبنی تھے، اور وہی آج ہمارے ہاں لوگوں کے اندر چلی آ رہی ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اندر ایک پیدا ہو گیا ہے، ایک بزدلی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم حق اور سچ بات نہیں کرتے۔ تو طارق مسعود صاحب اسی لیے ضروری ہے کہ بنو امیہ کے سارے پول کھولے جائیں اور بتایا جائے جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم اس کو حدیثوں کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام میرا طارق مسعود صاحب آپ کے لیے پہنچ چکا ہے کہ صحابیت کی وہ تعریف ہم اس کو طے کریں کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ کی جاتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں قرآن کی جو تعریف ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ امت کے مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صحابیت کی تعریف پر اتفاق نہ ہونا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے سارے اختلاف ختم ہو جائے، اور مجھے اس کا راستہ مل گیا ہے، اور وہ راستہ وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم صحابیت کی تعریف کو آ کے طے کریں، کیونکہ اسی کے اوپر جھگڑا ہے۔ شیعہ جن کو صحابی مان رہے ہیں، سنی جن کو صحابی مانتے ہیں، شیعہ ان کو مانتے نہیں ہیں۔ شیعہ جن کی صحابیت کی جو مانتے ہیں آپ ان کو نہیں مان رہے ہو، تو آپ کبھی ان کو باغی لکھتے ہو، جیسے تقی عثمانی نے لکھا ہے۔ تو ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ قرآن کس چیز کو صحابی کہہ رہا ہے۔ یہ میں بہت انتہائی اہم ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس امت کے جو 99% جو مسائل ہیں نا، اتحاد نہ ہونے کی وغیرہ وغیرہ، وہ اسی وجہ کے اوپر ہے کہ ابھی تک یہ صحابیت کی تعریف پر متفق نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، حقیقت طور پر یہ آپس میں متفق نہیں ہے۔ تو ورنہ یہ جو آپ دیکھ لیں یہ شیعہ سنی جو نزاع ہے، یہ کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ اسی صحابیت کی بنیاد کے اوپر کہ جو تعریف کلیئر نہیں ہے، ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس لیے پیغام دے رہا ہوں، باقی آپ کے بھی مولوی صاحب یا ہمارے بریلوی حضرات وہ بھی ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر بہت بولتے ہیں نا، اور آپ ایک ایسے مکتب کے نمائندہ ہیں کہ جو دفاع صحابہ کے آپ وکیل بھی ہیں، اور آپ بہت سی کانفرنسز میں بھی جا چکے ہیں، آپ کی تصویریں بھی ہیں۔
تو آپ کو تو پہلے آنا چاہیے. میرے بولنے سے پہلے آپ آؤ, دفاع کرو کہ جی مفتی ہمدرد وہ اکیلے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں, آپ تو اکثریت کے اوپر فخر کرتے ہیں, آپ کو تو خوش ہو کے مجھے بلا لینا چاہیے کہ جی آ جاؤ. دیر کیوں کر رہے ہیں آپ, کس بات کا خوف ہے؟ میں آپ کو بتا دوں, میں اس آپ سے گفتگو کے لیے نا اپنے ساتھ صرف میرے لیے قرآن مجید ہے. کیا بات, انشاءاللہ یعنی قرآن مجید کو آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تعریف آپ نے کی ہے, جو آپ کے بابوں نے کی ہے یہ تعریف, اس میں آپ نے جس کو فٹ کیا آپ کس طرح سے اس میں فٹ کرتے ہیں, فٹ کر کے دکھائیے گا مجھے اس میں. اور پھر میں جب قرآن مجید رکھوں گا آپ دیکھیے گا کس طرح سے اس میں سے آپ کے نکلتے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ عز و جل. یہ بات کی بات ہے. ہاں اگر آپ دیگر کتابیں رکھیں گے تو پھر بطور دلائل کے ہم ان کو بھی پیش کریں گے, لیکن قرآن مجید میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ماخذ, ہمیں مدرسوں میں یہی سکھایا نا کہ جی سب سے پہلے قرآن, الکتاب, السنہ, الاجماع والقیاس, القیاس والاجماع, یہی چیز ہمیں سکھائی ہے نا. تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ تشفی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود, کتنا عجیب لگتا ہے. مطلب جو مین مقصد تھا اس ویڈیو کا, مفتی فضل ہمدرد نے یہ ویڈیو کو اس لیے بنایا کیونکہ جو مفتی طارق مسعود ہے اس کو بنو امیہ کے بارے میں جو لوگوں کو آج کل بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ کتنا ظلم کیا بنو امیہ نے اہل بیت کے اوپر میں, یہ سب اس کو نہیں سننا ہے, یہ سب اس کو سننا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں کیا ہوا یہ سب اس کو نہیں سننا ہے. اہل بیت کی فضائل کیا ہے یہ سب اس کو نہیں سننا ہے. مفتی طارق مسعود کو بیوٹی پارلر کا مولوی, بیوٹی پارلر مولوی اس طرح سے کہا جا رہا ہے. بہت الگ الگ نام ہے یار, کوئی ٹک ٹاکر کہتا ہے, کوئی بیوٹی پارلر کا مولوی کہتا ہے, کیونکہ اس کے کارنامے ہیں اسے. ٹھیک ہے, مولانا کے ہوتے ہیں فالوورز, لیکن مفتی طارق مسعود کے فینس ہیں, اینڈ وہ بھی اندھ بھکت والے فینس ہیں. اس ویڈیو کے بعد بھی وہ دیکھنا عجیب و غریب باتیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ مفتی فضل صاحب آپ بھی آ گئے فالوورز بڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی, بیکاز مجھے بہت سارے کامنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں, میں نے اس کے پہلے ویڈیوز وغیرہ بنائے, جبکہ وہ تو صرف سچ کہہ رہے ہیں نا. مفتی طارق مسعود جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پچھلے دنوں کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بات نہ کرو, مسائل ایکسپلین مت کرو, فضائل ایکسپلین مت کرو, جو آج چل رہا ہے اسے دیکھو. جبکہ قرآن میں اس چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے, حضرت محمد پیس بھی پونی نے کہا ہے کہ ہم میرے اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. ایک طرح سے واسطہ دے کے کہا جا رہا ہے, جو انہوں نے ایکسپلین کرا ہے, ڈفرینٹ لینگویج میں تھا, وہ عربک میں ہوگا, تو اسے ایکسپلین کرا ہے بھائی صاحب, ایکسپلین کرا ہے. اس کے باوجود بھی جو مفتی ہے وہ لوگوں کے مائنڈ واش کر رہا ہے, اینڈ لوگ مائنڈ واش ہو بھی رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے. مجھے پتا ہے وہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے, جبکہ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لوگ کس طرح سے بھاگتے سب کو پتا ہے. بہت سمپل سی بات ہے, بہت جو ایک ریالٹی والی بات ہے نا بھائی, وہ یہی ہے کہ بہت بری طرح سے مائنڈ واش کرا جا رہا ہے, برین واش کرا جا رہا ہے, اینڈ لوگ برین واش ہو بھی رہے. لوگ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ریالٹی کیا ہے. جبکہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے تو کہہ بھی دیا ہے, میں کھلی چنوتی دیتا ہوں, تم آ جاؤ, میں صرف قرآن مجید لے کے آؤں گا, میرے لیے وہی کافی ہے بھائی صاحب, میں اسی سے رپلائی کر دوں گا. بٹ وہ نہیں آئے گا, مجھے پتا ہے وہ نہیں آنے والا ہے. وہ الگ ہی بندہ ہے مفتی طارق مسعود. ہم نے اس کے اوپر پہلے ہی بہت سارے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں. اس کی بہت پبلک ہے یہ کہنا پڑے گا, لیکن وہ سارے اندھ بھکت ہیں, کیونکہ اگر سچ نہیں دکھتا ہے ان کو تو پھر اندھ بھکت سے بڑا اور کوئی ورڈ ہم یوز کر بھی نہیں سکتے ان سب لوگوں کے لیے. بہت سمپل سی بات ہے بھیا. بہت زبردست یہ ویڈیو تھا, بہت پراپر, بہت زبردست رپلائی کرتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب. کہیں نہ کہیں یہ سوچ کے بہت عجیب لگتا ہے نا کہ بھائی جو ظالم لوگ تھے ان کے بارے میں آج کے لوگوں کو نہ بتایا جائے. یہ بہت عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, بہت عجیب بات ہے. خانہ کعبہ کتنا امپورٹنس ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. بہت سمپل سی بات ہے بھیا. اس خانہ کعبہ کے اوپر یزید نے حملہ کیا تھا. ہم نے ایک سیریز دیکھا تھا, مختار نامہ سیریز, بہت پہلے کی بات ہے, بہت پہلا, مطلب مہینے ہو گئے ہم نے سیریز پہ ریئیکشن کرا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا یزید نے کس طرح سے حملہ کیا تھا. سب کو پتہ ہی ہوگا خانہ کعبہ کے اوپر میں جو آگ برسائے تھے, اینڈ کیا حالت ہوئی تھی خانہ کعبہ کی, آگ میں جلس گیا تھا. وہ اچھی بات ہے کہ اس وقت وہاں پہ بارش آئی تھی,
اس لیے وہ جو ہے نا پوری آگ وہاں بجھ گئی تھی. وہاں پہ ایک طرح سے وہ چمتکار ہوا تھا اللہ کا, اس لیے وہاں پہ کھانا کعبہ کی جو آگ تھی وہ بجھ گئی تھی. لیکن یہ جو بات ہے یہ بھی امت کو مت بتاؤ, ایسا کہتا ہے مفتی طارق مسعود. یار میں انہوں نے جو کہا ہے نا وہ بہت بڑی سچائی کہی ہے کہ پچھلے دنوں کے امتوں کے بارے میں اگر نہ بتائیں گے تو تم بنا اسے بتائے قرآن کی شروعات بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی قرآن سے جڑا ہوا ہے, وہ کنیکٹڈ ہے قرآن سے. بہت سمپل سی بات ہے. تو یہ ہے اس کا تکلیف طارق مسعود کا کہ بھیا وہ کہتا ہے کہ نہ ہی تم فضائل بتاؤ, نہ ہی تم مسائل بتاؤ, نہ ہی کتنی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں بیویوں کے اوپر وہ مت بتاؤ. کہ بہت الگ ہے یار, بہت الگ ہے. میں بتا رہا ہوں نا یہ تھوڑا سا وہ تڑکا مکس کرتا ہے نا, اس لیے پبلک تھوڑا بھاگ جاتی ہے اس کے پاس. لیکن مت بھاگو یار, جو اندھ بھکت ہے وہ مت بھاگو. جتنے بھی اندھ بھکت ہیں, مجھے پتا ہے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ جو کامنٹ کر دیں گے نیچے میں اینڈ غلط غلط باتیں کریں گے, ان کے بارے میں کہیں گے ویوز لینے کے لیے, فیمس ہونے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے. بٹ جو ریالٹی وہ ریالٹی بھیا. ٹھیک ہے پھر ان کی ویڈیو کا لنک رہے گا ڈسکرپشن باکس میں, پلیز جا کے چیک کر لینا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی سیف, بی ہیپی, پیس آؤٹ. یا علی مدد, لبیک.